ہم جو کر رہے ہیں ویسے ہی ہمیں ملے گا. ہم جو بوئیں گے کل وہی کاٹیں گے. تو اچھی فصل کاشت کر کے جائیں تاکہ وہاں پہ اچھا پھل ملے جو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. اسی طرح ایک اور چیز، سال کا اختتام اور سال کا آغاز، ایک بڑی عظیم شخصیت کہ جس کا آپ یوں سمجھ لیں کہ اسلام پہ بڑا احسان ہے، کہ جس کے آنے سے اسلام کو بڑی عزت ملی، عظمت ملی. اگرچہ اس ہستی کا کہنا تو یہ ہے میں تو پہلے بھی تھا، اگر مجھے عزت ملی ہے تو اسلام کی وجہ سے ملی ہے، کہ اگر میں اسلام قبول نہ کرتا تو اپنے جہلیت کے ان تقاضوں کو پورا کرتا چلا جاتا تو یقیناً میرے لیے کیا تھا، بڑا مشکل تھا، یہ مقام نہ مل سکتا. تو جو ملا مجھے اسلام کی وجہ سے ملا. بہرکیف آپ جیسے بھی سمجھیں کہ دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے. انہی ایام میں 26-27 ذی الحج ان کو زخمی کیا گیا مصلی رسول کے اوپر، اور یکم محرم الحرام جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اس کا پہلا دن ہے، اس یکم محرم الحرام کو اس عظیم شخصیت نے جامع شہادت نوش فرما کر اپنے یاروں کے پہلو میں جگہ حاصل کی. میری مراد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ہے کہ عمر کتنی بڑی شخصیت، کتنا بڑا نام، کہ کافر بھی یہ کہنے پر مجبور ہوا اگر دنیا میں اس جیسا ایک اور عمر پیدا ہو جاتا تو دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا. سوچیں، تصور کریں وہ عمر کتنی عظیم شخصیت ہے. اب چونکہ وقت ہے مختصر، اب میں ان کی تفصیل میں تو جا نہیں سکتا کہ ان کی زندگی کے ہر گوشے کو، ہر پہلو کو واضح کیا جائے کہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ اور ان کی زندگی اگرچہ بظاہر ہمیں فرد واحد کی زندگی نظر آتی ہے لیکن در حقیقت وہ پوری ایک اجتماعیت تھی. پوری گویا کائنات اسے ایک شخص کے اندر اللہ نے بند کر دی تھی کہ اس نے اسلام کو وہ عزت دی، وہ عروج دیا، اور اس کے آنے سے جو اسلام کو مقام ملا. حالت کیا تھی؟ میں مختصراً تھوڑی سی بات کی وضاحت کرتا چلوں. بدھ کا دن تھا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف لائے اور آپ نے دین کی بات، حق کی دعوت کو سامنے رکھا. وہی کیفیات جو ہوتی تھی، کفار آئے اور آپ کو مارنا شروع کیا. اتنے میں ابو بکر صدیق کو پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کو کفار بیت اللہ میں مار رہے ہیں. آپ بھاگتے ہوئے آئے، آپ اللہ کے محبوب پیغمبر کے اوپر لیٹ جاتے ہیں تاکہ جو مار اللہ کے نبی کی طرف ہے وہ صدیق کی طرف آئے. اللہ کے محبوب پیغمبر کو وہاں سے نکالا، خود ان کے ہاتھ میں آئے اور اتنا مارا کہ آپ کا چہرہ سوج گیا، آنکھیں بند ہو گئیں. آپ کو مردہ سمجھ کے وہ چھوڑ کر گئے کہ اب یہ مر چکے ہیں. بنو تیم والے آئے اور آ کر آپ کو لے گئے. اسی دوران بڑی مشکل سے آپ کو ہوش آیا. آپ کی والدہ، قبیلے والے سارے موجود. آپ کی زبان سے پہلا جملہ جو نکلا، ماذا فعل رسول اللہ، بتاؤ میرے پیغمبر کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، ان کی حالت، ان کی طبیعت، ان کے ساتھ کیا صورتحال ہے. تو قبیلے والے ناراض ہوئے کہ جن کی وجہ سے آپ کا یہ حال ہوا آپ انہی کا نام لیتے ہیں. بارکیف وہ ناراض بھی ہوئے. تو والدہ آئی، کچھ کھا لے بیٹا، تیری طبیعت بڑی خراب ہے. تو کہا اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک اپنے محبوب کا دیدار نہ کر لوں. اپنی حالت، اپنی کیفیت، لیکن اس کے باوجود اللہ کے محبوب پیغمبر کا عشق اور محبت کس درجے کا. ام جمیل اور اپنی والدہ کندھوں پہ ہاتھ رکھا، گھسٹتے قدموں کے ساتھ چلے. مختصر کرتا چلا جا رہا ہوں. آگے دار ارقم میں پہنچے. اللہ کے محبوب پیغمبر وہاں پر موجود. جب آپ نے دیکھا صدیق اکبر کو اس کیفیت اور حالت میں آتے ہوئے، آپ بھاگ کر آئے، صدیق کو گلے لگایا اور اتنا روئے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی ہچکی بند جاتی ہے. اور اسی وقت پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے کہ یا اللہ، اب تو پھر میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہم اعز الاسلام بی عمرین، کہ میں 2 عمر عرب کی دھرتی سے چن کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ان میں سے کسی ایک کو ایمان اور اسلام کی دولت دے کر اسلام کو عزت دیجئے. ایک نام پیش کیا عمر بن خطاب کا، ایک نام پیش کیا عمر بن ہشام کا. عمر بن ہشام جو کہ ابو جہل کے نام سے جانا جاتا ہے. اور اگر مزید فرمایا، اگر اے اللہ میری مرضی پوچھتے ہیں تو میں ان دونوں میں سے بھی عمر بن خطاب کا انتخاب کرتا ہوں.
یہ بدھ والے دن رات کو آپ نے اللہ سے رو کر دعا مانگی، جمعرات کو مجلس بیٹھی کفار کی کہ محمد کا معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، کون ہے جو ان کا کام تمام کر لے؟ عمر بن خطاب کھڑے ہوئے، کیوں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے قد کاٹ بڑا بلند، عزم و ہمت حوصلہ بہت بلند، آپ کی اتنی دہشت تھی کہ کفر کے دور میں بھی لوگ آپ سے ڈرا کرتے تھے، اتنی آپ کے اندر اللہ نے ڈر رکھا ہی نہیں تھا، دہشت، قوت، عجیب کیفیت، عجیب شخصیت کے مالک تھے۔ تو وہاں پر مشورہ ہوا، آپ تلوار لے کر چلے۔ مختصر یہ کہ آگے بڑے، نعیم بن مسعود سے ملاقات کہ خیریت ہے؟ عمر بڑے غصے میں، کہا نبی کی طرف جا رہا ہوں، بہت معاملہ بڑھ گیا، کہا ادھر بعد میں جانا، تیری بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے۔ وہاں سے گئے اپنی بہن کے گھر، بہنوئی کے گھر، انہیں مارا، لیکن بہن نے کہا کہ جان تو لے سکتا ہے، ایمان ہاتھ سے نہیں جا سکتا۔ جب عمر نے یہ کیفیت دیکھی تو کہا بتاؤ تو صحیح تم پڑھتے کیا ہو؟ خباب بھی باہر نکل آئے، کہا پہلے غسل کر کے آئیں، غسل کر کے آئے، وہاں پر سورہ طٰہٰ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ چلتے جا رہے ہیں، جب اس آیت پہ پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا، فوراً دل کے دروازے کھلے، ایمان دل میں اترا۔ اور یہ کیفیت کیوں بنی؟ اس سے پہلے ایک اور واقعہ ذہن میں رکھیں، اگرچہ ایمان اور اسلام لانے میں یہ واقعہ بڑا مؤثر تھا، لیکن اس کا محرک ایک اور واقعہ بنا عالم کفر میں۔ روایات مختلف ہیں، آپ خود فرماتے ہیں کہ حالت کفر میں اتنی شراب پیتا تھا کہ پورے عرب میں میرے مقابلے میں کوئی شراب پینے والا نہیں تھا۔ ایک دن اسی طرح اس والے سے نکلے کہ میں شراب پی کر آؤں، وہاں پر گئے تو شراب خانہ بند، سامنے بیت اللہ، دل میں خیال آیا چلو بیت اللہ کا کچھ طواف ہی کر لیتے ہیں، ادھر تو کام ہو نہیں سکا۔ جب وہاں پہ پہنچے، اللہ کے محبوب پیغمبر وہاں پر کھڑے نماز میں تلاوت فرما رہے، انہوں نے دور سے دیکھا یہ کون ہے؟ جب قریب جا کر دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں میں نے کہا چلو آج میں بھی سنوں۔ لوگ کہتے ہیں بڑا عجیب کلام ہے ان کا، جو سنتا ہے عاشق بن جاتا ہے، میں بھی تو سنوں۔ کہتے ہیں میں دوسری طرف گیا، یہ بیت اللہ کی 4 کونے ہیں، ادھر اللہ کے پیغمبر، میں یہاں سے غلاف کے اندر ہوا، چھپتا یہاں غلاف کے پیچھے کھڑا ہو گیا پیغمبر کے سامنے۔ آپ قرآن کی تلاوت شروع کی، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، سورہ حاقہ کی تلاوت چل رہی ہے۔ واقعی جب کلام کو دیکھا، اس کی آیات کی ترتیب کو دیکھا، اس کے حسن کو دیکھا، تو فوراً کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کتنا زبردست شاعر ہے، کیسا بہترین کلام کرتا ہے۔ اور کرنی خدا کی کہ سورہ حاقہ کا دوسرا رکوع چل رہا تھا، آیت مبارکہ جب ان کے دل میں خیال آیا یہ کوئی شاعر ہیں، کتنا پیارا کلام کرتے ہیں، تو فوراً آیت جاری ہوئی، وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ فوراً گھبرا گئے، یہ بات میں نے دل میں سوچی، انہیں کیسے پتا چلا؟ گویا اللہ خود عمر بن خطاب سے ہم کلام ہو گیا۔ عمر کے دل میں خیال آیا یہ شاعر کا کلام اللہ کے پیغمبر کی زبان سے نکلا، وما ہوا بقول شاعر، یہ شاعر کا قول نہیں ہے، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے۔ عمر گھبرا گئے، جسم پہ کپ کپی، فوراً خیال آیا لگتا ہے یہ کاہن ہے۔ کاہن کون؟ جو دلوں کے حال جانتا ہے۔ اگلی آیت آ گئی، وما ہوا بقول کاہن، یہ تو کاہن بھی نہیں ہے۔ جب یہ جملہ سنا عمر کہتے میں برداشت نہ کر سکا، میں وہاں سے نکل کے بھاگ گیا، اور اس وقت سے میرے دل میں انگڑائیاں ہونے لگی، کیفیت بدلنے لگی، تو بارکہ معاملہ چلتا رہا۔ تو اس آیت اننی انا اللہ، اس وقت اللہ نے کلام کیا، یہاں اللہ نے بات دل میں اتاری، اننی انا اللہ، اے عمر میں ہوں اللہ، لا الہ الا انا، میرے سوا معبود کوئی نہیں، میں تنہا ہوں۔ یہ بات سنی، دل میں اتری، اسی تلوار کو لے کر پیغمبر کی خدمت میں لوگ صحابہ پریشان، یہ تو مارنے آئے۔ حمزہ نے کہا آنے دو، اچھے ارادے سے آئے تو قبول کریں گے، نہیں انہی کی تلوار سے سل کرم کر دیں گے۔ آپ آئے، قدموں میں پہنچے اور ایمان قبول کیا۔ حضرات صحابہ نے یوں نعرہ لگایا کہ عرب کی کیا مکہ کی پوری دھرتی گونج اٹھی۔ پھر اس کے بعد اب یہ عمر بن خطاب ایمان لے آئے، اس سے پہلے اللہ کے پیغمبر بیت اللہ میں دین کی بات کریں، کفار مارنے کو دوڑے، عمر بن خطاب بات کرے، ابوبکر بات کرے، لوگ مارنے کو دوڑے۔ ابو ذر غفاری کا واقعہ کہ وہ بھی اسی طرح بیت اللہ میں آئے اور آ کر اپنی شہادت کا اعلان کیا، لوگوں نے مارنا شروع کر دیا۔ کیفیت کیا تھی؟ اللہ کے پیغمبر بھی اپنے آپ کو چھپائے تھے دار ارقم میں، وہاں پر
آیا کرو، دین سیکھا کریں، کھلے عام بات نہ کرو، جو بھی ایمان کی اسلام کی بات کرے گا اسے تو سامنا کرنا پڑے گا مزاحمت کا۔ یہ حالات تھے، اور عمر کے اسلام لانے کے بعد پھر کیفیت بدل گئی۔ پھر لوگ جا کر بیت اللہ میں کفار کے سامنے کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ، ہم پڑھتے ہیں کلمہ، عمر اسلام لے آیا، اب تم جو کر سکتے ہو کر لو۔ اور کفر والے خاموش۔ عمر ایمان لے آیا تو عام لوگوں کو بھی جرت ہو گئی کہ اب عمر مسلمان ہے، اب آؤ بیت اللہ میں۔ وہی موقع وہاں پر بھی ایمان لائے تھے، لوگوں نے وضو شروع کیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر سے پوچھا عمر بن خطاب نے یہ وضو کیوں ہوتا ہے؟ کہا جی نماز پڑھنی ہے۔ کہاں؟ کہا ادھر ہی پڑھیں گے، بیت اللہ میں کیوں نہیں جاتے؟ عمر جی تو میرا بھی چاہتا ہے لیکن تیری برادری والے پڑھنے نہیں دیتے۔ عمر نے کہا میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو؟ پڑھیں گے آج کعبہ میں، وہ روکے جس کی طاقت ہو اڑا دوں گا میں سر اس کا، کفر کا جو نواب آیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا۔ اب تو اسلام کو 4 چاند لگے۔ آپ نے کہا چلیں یا رسول اللہ، اب عمر ایمان، یعنی ایسا عجیب اللہ نے ان کو حوصلہ، جگرا، طاقت، قوت۔ اور کیوں نہ دیں؟ اللہ کے نبی کیا فرماتے تھے کہ عمر جس راستے سے تو چلتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ ساری دنیا شیطان کے مکر سے پناہ مانگتی ہے اور شیطان خود عمر بن خطاب سے پناہ مانگتا ہے۔ سوچے اللہ نے کیا عظیم شخصیت اس